أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے بارے میں مختلف صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فلاں صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ کبھی کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اب یہ کتنی بڑی تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کے جنتی ہونے کی بشارت مل جاتی ہے، لیکن اس صحابی کو جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہے، اس صحابی کو بتا کون رہے ہیں؟ وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے۔ دل میں حسد، بغض، رنجش نہیں کہ ہماری موجودگی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی اور صحابی کی تعریف کیوں کر دی۔ آپ اندازہ فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی خدمت میں اور ابو بکر حاضر ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی علیہ السلام نے کسی مسئلے پہ بات کرنی تھی، مجھ سے اور ابو بکر سے۔ مشورہ کرتے کرتے، بات کرتے کرتے آدھی رات کے قریب جو ہے نا وقت ہو گیا۔ اسی دوران حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں کہ ساتھ بالکل مسجد نبوی کے اندر سے ایک بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ تو عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، ابو بکر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر فرماتے ہیں میں بھی ان کو دیکھ کے اٹھ گیا، تو نبی علیہ السلام گئے مسجد میں، اس بندے کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہاں پہ ایک صحابی تھے، آدھی رات کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا مسجد اس وقت خالی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، تو اپنی انداز میں، اپنی موج اور مستی میں وہ صحابی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تہجد کی نماز میں۔ یہ بھی مسئلہ یہاں پہ سمجھ لیجیے، صرف تہجد کی نماز ایسی ہے، صرف تہجد کی، جس میں نمازی کو یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ اونچی قرآن پڑھ سکتا ہے، باقی نمازوں کے اندر اونچی پڑھنے کی اجازت نمازی کو نہیں۔ کہ ہم نے اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی نماز کے طریقے بنائے، ساتھ والے 5-7 نمازی ڈسٹرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے رہیں، ہم نے نماز میں اونچی پڑھنا ہی پڑھنا۔ صرف تہجد کی نماز میں اس بات کی اجازت ہے اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام قرآن سن رہے تھے، کچھ دیر آپ نے قرآن سنا، اب صحابی تو اپنے انداز میں تھے نا کہ میرا رب سن رہا ہے قرآن، لیکن کتنی خوش قسمتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قرآن اتنا پیارا لگا، آپ چاہت سے تشریف لائے اور آ کے آپ بھی قرآن سننے لگے۔ تو عمر فرماتے ہیں اب تعریف سنیے گا، تعریف ہونے لگی۔ عمر فرماتے ہیں مجھے اور ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میرے صحابہ میں سے چاہتا ہے اس لہجے میں قرآن کو سنے جس لہجے میں آسمان سے جبریل آ کے مجھے سناتا ہے، تو میرے اس صحابی کے قرآن کو سن لے۔ تعریف ہو گئی۔ ابو بکر کے دل میں بھی، عمر کے دل میں بھی اس صحابی کی محبت بڑھ گئی۔ ہمارے یہاں بد نصیبی یہ ہے کسی کی تعریف ہو جائے، محبت بڑھنے کی بجائے یہاں پہ حسد آ جاتا ہے۔ اس کی تعریف ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرا یہ صحابی یعنی جن کا قرآن سن کے آپ خوش ہوئے تھے، فرمایا اللہ میرا
جی صحابی جب بھی تیری بارگاہ میں دعا مانگے اللہ کبھی رد نہ کرنا. تو عمر فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کتنی خوش قسمتی ہے. قرآن کی تعریف ہوئی کہ یہ اس طرح پڑھتا ہے جس طرح آسمانوں سے میرا رب نازل کرتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کی اللہ کے رسول نے سفارش کر دی. اب عمر کہتے ہیں میں دل میں یہ بات لے کے چلا گیا، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اس صحابی بھائی کو مل کر میں دونوں باتوں کی مبارک دوں گا. عمر فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیری. عمر فرماتے ہیں میں صحابہ کے درمیان صفوں میں دیکھ رہا ہوں میرے وہ صحابی بھائی کہاں پہ بیٹھے. جب میں ان کے پاس پہنچا نا، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پہنچنے سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہی دو باتوں کی مبارک دے رہے تھے. تو میں نے کہا واہ ابو بکر اللہ آپ پہ رحمتیں کرے. ہم صحابہ نے جب بھی کبھی سوچا ہے نا ہم نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے، ابو بکر ہر بار آپ ہم سے پہلے نمبر دے جاتے. میرے بھائیو اس واقعے سے کیا سمجھ آتی ہے کہ تعریف اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی اور صحابہ کے سامنے، اور وہ صحابہ حسد میں نہیں آئے، وہ اتنے خوش ہوئے مبارکیں دینے کی نیت کر لی، اور مبارک جب دینے گئے تو ابو بکر پہلے مبارک دے رہے تھے. یہ ہے صحابہ کرام کے دلوں کی محبت، یہ ہے صحابہ کے دلوں کا جذبہ. اور اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس مبارک اور پیارے دین سے، جو دین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے، ان کے ذریعے سے جو ملا ہے، اللہ اس مبارک دین سے مجھے اور آپ کو یہی سکھاتے ہیں اگر کسی بھائی کو اللہ نے نعمت دی ہے حسد نہ کرو. اگر کسی بھائی کو اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ گھر تباہ ہے اللہ کی قسم ان باتوں کی وجہ سے. پہلے لوگ کہتے تھے بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، آج کسی کی بیٹی کا رشتہ کسی اچھے گھر میں ہو جائے سکے رشتہ دار حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اچھے گھر میں کیوں ہو گیا. سکے بھائی سے حسد ہے. ایک دکان والا ساتھ والی دکان والے سے حسد کر رہا ہے، اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے میرا چل جائے. اللہ کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. لوگ جادو کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ، حسد کی آگ میں جل کے دوسرے کے کاروبار کا بٹھا بٹھانے کے لیے جادو تویز ٹونے ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا دنیا کر رہی ہے اپنے اندر حسد کی آگ کو سکون پہنچانے کے لیے. اور میرے نبی 1400 سال پہلے کیا فرما گئے؟ فرمایا تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں اپنے لیے تو پسند کروں میری دکان چلتی رہے، اور دوسرے کے بارے میری نیت یہ ہو میری دکان کا پٹھا ہی بہ جائے. میں اپنے لیے پسند کروں میری اولاد اچھے اسکولوں میں پڑھے، نیک ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اور دوسرے کی اولاد کا نیک ہونا ذہین ہونا مجھے پسند نہ ہو. یہ کہاں پہ لکھا ہے بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے جس پہ ہم زندگیاں گزار رہے ہیں؟ اور میرے بھائیو صحابہ تو اتنے مبارک لوگ تھے. آخری ایک واقعہ سن کے بات کو مکمل کرتا ہوں. اور زندگی سے پیاری چیز بھی کوئی ہے کسی کے پاس؟ مال آ جاتا ہے، دنیا کی نعمتیں، گھر بار، کارخانے، یہ سب کچھ جا کے بھی آ سکتے ہیں. زندگی چلی جائے دوبارہ نہیں آتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر ایمان والے تھے کہ حضور علیہ السلام سے سن لیا نا تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. ہمارے مولوی یہاں پہ ایک واقعہ سناتے ہیں. واقعہ ٹھیک ہے
جو اصل سبق تھا ہم نے وہ سمجھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک مہمان آ گیا، آپ کے سامنے کدو گوشت کا سالن آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کدو خود کھا رہے تھے اور گوشت اس کی طرف کرتے جا رہے تھے۔ اس سے مسئلہ کیا سمجھ آیا جی؟ یعنی کدو اللہ کے رسول کو بڑا پسند تھا، تو ہم نے کدو کو کدو شریف کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم کدو تو شریف ہو گیا، ہم شریف نہیں ہوئے، ہمارے کردار نہیں بدلے۔ حالانکہ اصل مسئلہ اس حدیث کا یہ تھا، جو افضل چیز تھی نا گوشت، وہ اللہ کے رسول نے اپنے بھائی کو کھلایا، خود ہلکی چیز کھا کے گزارا کر دیا۔ کیوں؟ آپ کا حکم تھا تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اصل مسئلہ ہم نے سمجھا نہیں اور کدو کو اٹھا کر کدو شریف بنا دیا۔ یہ ہے ہمارا دین کا فہم۔ صحابہ کرام اس حدیث کو اس طرح سمجھتے تھے، مرنے تک، آخری سانسوں تک صحابہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتے تھے جو اپنے لیے۔ یرموک کی جنگ ہوئی، صحابی فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں گیا، ایک صحابی زمین پہ گرے ہیں، خون نکل رہا ہے، زندگی کی آخری سانس سے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں پانی پانی۔ صحابی فرماتے ہیں پانی کی مشق لے کے قریب گیا، پاس سے کچھ فاصلے پہ ایک اور صحابی ہے، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، وہ بھی زخمی ہیں، اور ان کی زبان سے آواز نکلی پانی۔ جب کوئی مر رہا ہو نا، روح نکل رہی ہو اور خون جسم سے نچڑ رہا ہو، اس سے پوچھو پانی کے 2 قطروں کی قیمت کیا ہے؟ تو صحابی جن کو پانی پلانے لگے، وہ دوسرے صحابی کی آواز آئی نا پانی، تو کہتے ہیں میرے بھائی مجھے چھوڑو، میرے بھائی کو پلا دو۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، یا لوگ کہتے ہیں یہ مر جائے میں بچ جاؤں۔ معاشرہ اتنا جلد باز ہو گیا تھا کہ قسم ہمیں ایک نبی علیہ السلام کی حدیث سمجھ نہیں آتی۔ ہر بندہ کہتا ہے ایمبولینس رش میں پھنسی ہوئی ہے نا، مریض اندر تڑپ رہا ہے، ایمبولینس والا سائرن بجا رہا ہے، وہ کہتا ہے مردہ مر جائے سانو راہ ملنا چاہیے، ہماری موٹر سائیکل کو بریک نہ لگے، ہماری گاڑی کو نہ روکنا پڑے، باقی کسی کا کام ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ۔ ہماری تو قوم اس طرح کی ہے۔ وہ صحابی زندگی کی آخری سانسوں پہ، اور پانی خود پینے کے بجائے کہتے ہیں میرے بھائی کو پلا دو۔ صحابی کہتے ہیں میں ان کی طرف پانی لے کے گیا، ایک اور صحابی کچھ فاصلے پہ، وہ بھی آواز آئی پانی، وہ دوسرا صحابی بھی کہتا ہے او بھائی مجھے چھوڑ، میرے بھائی کو پلا دے۔ صحابی فرماتے ہیں میں جلدی سے اس تیسرے بندے کی طرف گیا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب میں دوسرے کی طرف آیا، ان کی روح بھی پرواز کر گئی، پہلے کی طرف آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ کیسے رشک والے لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گئے، زندگی کی آخری سانسوں میں بھی نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کر کے دکھائے۔ اور یہاں ہر بندہ چاہتا ہے میرا مفاد پورا ہو جائے، کسی کا کچھ بچتا ہے بچے، نہیں بچتا نہ بچے۔ میرے بھائیوں اس طرح نہ بندہ مومن ہوتا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت بنتی ہے۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، جب ایک دوسرے کے متعلق دل میں دھوکہ، بغض، حسد اور نقصان کا ہی پروپیگنڈا ہر وقت دل میں بنائی رکھنا ہے، ایسے بندے کے نمازوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے بندے کا دین داری کا جتنا مرضی لیبل لگا کے رکھے، اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ کوئی ہم میں سے پسند نہیں نہ کرتا کہ میں جہنم میں جاؤں، اپنے بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرو، یا اللہ جس طرح میں نہیں پسند کرتا جہنم میں جانا، میں اور کسی کو کیوں جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کے خاموش ہو جاؤں۔
بھائیو نیکی کی بات کرتے رہا کرو، گناہ گار کو نیکی کی طرف بلاتے رہا کرو کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں لے جائے، باقی سب اپنے نبی کی امت کو بھی جنت میں لے جائے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔